روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جب اپنی زندگی کو اور زندگی کے معاملات کو سدھارنا اور سنوارنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کہیں ہم خدا تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حکم عدولی نہ کریں، اس کے خلاف ہمارا کوئی عمل نہ ہو، ہمارے عمل سے کوئی اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی متاثر نہ ہو، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچے، ہم مثبت کردار ادا کریں دنیا میں، اور جو منفی قوتیں اور جو وساوس ہیں منفی یا جو معاملات ہیں منفی، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کے معاملات کو بھی ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی مخلوق کو یعنی انسانوں کو خاص کر بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر خاص کر انسانوں پر جن کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، ایک یقین ہے نا کہ اللہ کی تعلیمات پر ہم چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا، ہم شیطانی وساوس اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، اور اصل میں ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ شیطان یا ابلیس کے ہونے کی سند تو موجود ہے، اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا میں یہ دو معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی مثبت بھی اور منفی بھی، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو منفی معاملات ہیں ان کے نتائج دنیا میں ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو منفی ہیں، وہ اعمال جو منفی ہیں، وہ انسان کو، مخلوقات کو، اس کائنات کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ جو مثبت معاملات ہیں، وہ تعلیمات جو ہمیں دین اور شریعت نے دی ہیں، وہ تمام کی تمام تعلیمات اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی، اپنے خاندان کی، اپنے آپ سے وابستہ لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کریں اور ان کے لیے فائدہ مند بن کر دکھائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے شیطانی وساوس سے اور شیطان سے، اس کے معاملات سے اور شیطانی اعمال سے بچ سکتے ہیں، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے آج کے موضوع یعنی شیطان کی جو وہ ہے حقیقت ہے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے وہ علماء کرام کے جنہوں نے روشنی سب کے لیے بھی اور اس اسکرین میں ہمیشہ دنیا بھر میں انسانوں کی رہنمائی اسلامی اور دینی تعلیمات کے حوالے سے کی ہے، ایسی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ پہلی شخصیت عالمی شہرت یافتہ محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت بھی ہمارے استاد، آپ کے استاد، ہم نے جن سے ایک لفظ سیکھا، یقیناً ان کا درجہ یہی ہے، اور آپ یونیورسٹی آف کراچی میں بہت بڑے منصبوں پر فائز رہے، مناصب پر فائز رہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے سر، اور سر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی شیطان کے وجود کی تو تصدیق کی ہے، اور ہم یہ بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ شیطانی وساوس جو ہیں وہ انسان کو بہکا دیتے ہیں، وہم ڈال دیتے ہیں دماغ میں، دل میں، یہ سب باتیں تو ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ شیطانی وساوس سے مراد کیا ہے، یہ ہوتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور دیکھیں تھوڑا سا تمہیدی گفتگو میں کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں جو ایک آزمائش کا نظام رکھا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جو آزمائش کا نظام ہے نا،
تو یاد رہے کہ ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے انسان کو دو راستے عطا فرما دیے. ایک رحمانی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو خیر کا راستہ ہے. دوسرا راستہ شیطانی راستہ جسے ہم شر کا راستہ کہتے ہیں، اور یہ جہنم کی طرف جاتا ہے. دونوں کے دواعی بھی رکھے. داعیات کے لیجیے یا دواعی. داعیات یا دواعی کہتے ہیں وہ محرکات جو ہمیں خیر یا شر کی طرف لے کر جائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کا داعی کون ہے اور شر کا داعی کون ہے؟ کیوں؟ جب تک کمپٹیٹر نہیں ہوتا نا تو اس چیز کا اصل معنی یا اس کی اصلیت ہمارے سامنے نہیں آتی. روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرے کا ہونا ضروری ہے. جی ہاں. سائے کو سمجھنے کے لیے دھوپ کا فیل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ خیر کے دوائی ہیں. فرشتہ خیر کا داعی ہے، اور اسی طریقے سے شیطان جو ہے یہ شر کا داعی ہے. شر کی دعوت دیتا ہے. جی، یہ شر کی دعوت دیتا ہے، شر کی طرف بلاتا ہے. اچھا، اب ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہوات سے مبرہ رکھا تو ان کے لیے آزمائش نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. شہوات کے لیے عام طور پہ لوگ خواہش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے الگ. جی ہاں، شہوت کے لیجیے یا خواہشات کے لیجیے، دونوں چیزیں. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ پہلو کہ انسان اپنی شہوات کے پیچھے کیا کچھ کرتا ہے نا، تو فرشتوں میں وہ چیزیں رکھی نہیں ہیں. تو وہاں پر آزمائش سے وہ مبرہ ہیں، یہ آزمائش ان کے ساتھ نہیں ہے. اسی طریقے سے شیطان جو ہے یہ شر کا داعی ہے، یہ شر کی طرف بلاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. شیطان کی بات مانو گے تو وہ فجور کی طرف بلائے گا، گناہوں کی طرف بلائے گا. اور پھر جو ہے وہ فرشتوں کی بات مانو گے، اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے، اس کے رسول کی بات مانو گے تو وہ تقوی پرہیزگاری کی طرف لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے نا یہ ابن آدم کے اندر بھی، یعنی انسانوں کے درمیان بھی شر کے مقابلے میں خیر کا نمائندہ ہے، اور شیطان کہیں پر بھی ہو وہ شر کا نمائندہ ہے. وہ ہمیشہ شر کی طرف لے کر جائے گا. اب ہم سوچتے ہیں کبھی کہ یار یہ اچھا کام کیا جائے. ٹھیک ہے نا، اچھا کام کیا جائے. کبھی کہتے ہیں یہ برا کام کیا جائے، کبھی خیر کبھی برائی. اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب یہ خیالات آتے ہیں نا خیر کے، کشمکش ہوتی ہے. جی، جب خیر کے خیالات آتے ہیں نا، اگر اندر نفس امارہ کمزور ہے تو پھر وہ دل فوراً اسے قبول کرتا ہے اور خیر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. اور خیر کا کوئی داعی ہو اور اندر نفس امارہ مغلوب نہیں ہے، غالب ہے، اچھا، وہ خیر کو رد کرے گا اور شیطان کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ نفس امارہ نفس کشی کی جائے؟ کیونکہ ہمارا ایک دشمن ہمارے انر میں ہے اور ایک دشمن جو ہے ایکسٹرنل ہے. صحیح بات. یعنی خارجی طور پر ایک باطنی ہے. اگر باطنی دشمن کمزور ہوگا تو خارجی دشمن کی کوئی بات نہیں چلے گی. تو کہتے ہیں نا گھر کا بندہ اگر ملا ہوا ہو، کوئی کہیں خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں گھر کا بندہ ملا ہوا تھا. اگر یہ بندہ ملا ہوا نہ ہوتا تو اتنی آسانی نہیں تھی. انسان اندر سے کمزور اگر ہوگا تو شر کی طرف چلا جائے گا. شر کی طرف چلا جائے گا. اندر سے کمزور نہیں ہے تو وہ ہمیشہ خیر کی طرف جائے گا. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، اب اس کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اچھا، جسے عام طور پر ہمزاد کہتے ہیں. اس شیطانی طاقت ہے. جی، شیطانی طاقت ہے یہ. اور یہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا کوئی بھی امتی جب ان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطانی قوتیں خود بخود کمزور ہوتی چلی جائیں گی، وہ مغلوب ہو جائیں گی. تو اب یہ برائی کے جو خیالات آتے ہیں، برائی کے جو توہمات آتے ہیں اور برائی کی طرف بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، احساسات، فکریں، یہ سارے وسوسے کہلاتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور جہاں وہ ان برائیوں میں کو اپنے لیے اچھائی اور فائدہ مند تصور کرنے لگتا ہے،
یہ بات کی بات ہے. بعض اوقات آپ اچھا تصور نہیں کرتے ہیں, ہاں برائی کو برائی سمجھ کے لیکن رغبت ہوتی ہے, کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ بہت سی چیزیں ایسی لے لیں, بدکاری ہے, شراب نوشی ہے, بعض اوقات آپ اچھا نہیں سمجھتے, کوئی اچھا نہیں سمجھتا, لیکن پھر بھی شیطان کی باتوں میں آ کر اس شیطان اس طرح مزین کرتا ہے, اسے گرد و پیش کا وہ غور ہی نہیں کرتا, اسے جو ہے وہ خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ کر بیٹھتا ہے, بعد میں پچھتاتا ہے. بعض لوگ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اس کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑا کرم ہے کہ جب وسوسے آتے ہیں نا یا خیالات آ جائیں, اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرماتا, چاہے وہ وسوسے کیسے ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ خیالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں, جب تک کہ اس پر عزم مصمم نہ کر لے, جب تک جزم نہ کر لے. مثال کے طور پر ایک چور کے دل میں خیال ہے چوری کروں, اس پر پکڑ نہیں ہے, خیال آیا نا, وسوسہ آیا ہے, لیکن جب اس نے پورا عزم کر لیا اور نکل کھڑا ہوا چوری کرنے کے لیے, راستے میں پولیس دیکھی واپس آ گیا, تو اب اس پر گناہ ملے گا اسے, اس پر توبہ کرنی چاہیے کہ اس نے پورا پکا ارادہ کر لیا تھا. عملی جامہ پہنانے کی کوشش. جی اللہ تعالیٰ کا یہ انتہائی کرم ہے کہ وسوسوں پر یا خیالات پر یا احساسات پر پکڑ نہیں فرماتا جب تک بندہ عمل نہ کر لے یا زبان سے کوئی کلمات الٹے سیدھے نہ کہہ دے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر ہمارے دین میں تو نیت کی بڑی اہمیت ہے سر, نیت کی بڑی اہمیت ہے سر. ابھی جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وساوس پر, اگر وساوس کے بعد انسان کوئی ارادہ کر لے تو صرف سوچنے پر تو گناہ نہیں ہے, لیکن جب وہ پکا ارادہ کر لے اور عمل کر لے تو پھر اس کو اس کا عذاب, عطاب, گناہ ملتا ہے. یہ جو شیطانی اعمال ہیں سر, میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. سر برادر محترم, حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے جس تجزیاتی انداز میں ماشاءاللہ وسوسے کو بھی اور شیطانی عمل کو بھی واضح کیا ہے, جی سر, تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ شیطان کا وجود ہے. یہ تصوراتی گفتگو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واہمہ ہے, بلکہ یہ علم الحقائق میں ایک اس کی حیثیت ہے اور اس کو قرآن کریم نے بیان بھی کیا. جی بالکل. پہلا حصہ وہ آتا ہے جب وہ عزازیل ہے, تو شیاطین اور شیطانی عمل سے پہلے پاکیزہ تر نفوس کے ساتھ تھا, پاکیزہ عمل کر رہا تھا, لیکن جب اس میں تکبر صلاحیت کر گیا اور تکبر کرے مطلب فاستکبرا, اس نے اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کر دی, اپنے آپ کو بڑا کہنا شروع کر دیا, ابا واستکبرا. تو یہ بار بار قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اور احادیث کے اندر مختلف جگہوں پر یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے. تو یہ تکبر کیا ہے, اور اس کے بعد تکبر کرنے کے بعد اس شے میں تغیر کیا آتا ہے, یہ ہے اصل. کہ جب تک تکبر کو اور اپنے نفس کو مجاہدے کے ذریعے اور اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آپ اپنا تابع نہیں بناتے اور اخلاقیات کے بنیادی اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شخصیت کہیں بھی جا سکتی ہے, اور اگر خیر سے شر کی طرف چلی گئی تو وہ شیطان کی نمائندگی کرتی ہے. اسی لیے تصوف میں سب سے پہلے جو ہے وہ نفس کی تطہیر کی تربیت دی جاتی ہے. آپ کی اجازت سر میں ایک وقفے میں جی بسم اللہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور, میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, اور میرے ساتھ تشریف فرمائے محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. آج ہمارا موضوع ہے شیطان کی حقیقت. اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شیطانی وساوس کیا ہوتے ہیں. ہمیں محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے اس حوالے سے بتایا, شیطان کی حقیقت پر بات ہوئی, اور اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ شیطان کی حقیقت, شیطانی وساوس کیا ہوتے ہیں, ہم نے شیطانی اعمال جو ہیں ان کی نسبت سے محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے دریافت کیا. تو آپ فرما رہے تھے سر. میں آپ نے وقفے سے قبل ایک بات کی تھی, اور بڑی اہم بات ہے کہ تصوف نے بہت تفصیلی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع سے انصاف کیا ہے. اور شیطانی عمل کیا ہے؟ اصل میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر اگر اپنے ذہن میں رکھیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی,
تو مطلب جنتی ہونا ہے تو خیر کی طرف جائیے، جہنمی ہونا ہے تو شر کی طرف جائیے، جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس طرف واضح طور پر اشارہ فرمایا ہے۔ اصل میں شیطان تو ایک حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو اثر نفسیاتی طور پر فرد میں آتا ہے اور فرد خود وہ اعمال کا حصہ بن کر اس کا نمائندہ بن جاتا ہے، تو اس میں پھر وہ جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ جو اخلاقی رذائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں کیا چیزیں ہیں جس پر علماء نے لکھا، غزالی نے بھی لکھا ہے اس پر، اور دیگر بڑے بڑے مکاتیب کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا، اور خاص طور پر سلاسل اولیاء اللہ میں جتنے بزرگ گزرے ہیں، امام قشیری نے بھی لکھا ہے اس پر خواجہ نقشبند نے بھی لکھا ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین بھی ہیں۔ تو ہے کیا یہ؟ دیکھیے کچھ پہچان ہے کہ شیطان کا اثر کیسے اور ہم کیسے خود احتسابی کریں۔ اگر مزاج میں تکبر آئے یا کسی کو ہم کمتر سمجھنے لگے یا حسد، کینہ، بڑائی یا اس طریقے سے اپنی اشیاء کو ظاہر کرنا اور اپنے اعمال کو ظاہر کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ جی میں ہی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور میں ہی جنتی ہوں، اور دوسرے کو یہ سمجھنا کہ بس یہ برا وہ برا، یہ برا وہ برا، اور خود احتسابی کوئی عمل نہ ہو، تو مومن کیا ہے؟ دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ، ہاں ہے نا؟ جی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئینہ ہٹا دیا اور آپ اپنی خود تصویر کشی میں اس درجہ آگے چلے گئے کہ اس میں شیطانی وسوسہ اور شیطانی اعمال اور شیطانی طاقت اور شیطانی جو رذائل ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو گئے۔ تو اب رشوت لینے کے لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب لیکن ہم نے اس کو کیا سوچا کہ نہیں یار، مجھے تو اپنی بیوی کے لیے اتنا سونا خریدنا ہے، مجھے تو فلاں مکان خریدنا ہے، اور مکان لے لیا اور مکان بنا کر اس کے اوپر ھذا من فضل ربی کی قرآن کی آیت بھی لگا دی آپ نے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا۔ تو جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی نا، قبلہ نے اشارہ بھی فرمایا، شہوت، انسان کا جو دل پیدا کیا گیا بقول غزالی کے، اس میں سب سے پہلی جو چیز ڈالی گئی نا وہ شہوت تھی۔ شہوت ڈالی گئی۔ تو دل نے کہا کہ اللہ تو نے مجھ میں لالچ تو ڈال دی ہے، تو نے مجھ میں خواہش تو ڈال دی ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ بھی تو بتلا۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ نے دل کے کہنے پر اور اس خواہش پر توبہ کو ڈال دیا۔ کیا بات ہے، اور توبہ توبہ اب توبہ جو ہے یہ ان تمام اعمال سے انسان کو نکال کر جب توبۃ النصوح میں چلے جائے تو رب کا ہاتھ اس پر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب رب کا ہاتھ آ گیا تو شیطان دور ہو گیا۔ اب زبان اور بیان اور قلب کی طہارت اس لیے ہو گئی کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں رب کے علاوہ نہ کسی سے جھکوں گا کسی کے سامنے، اور نہ کوئی خواہش کروں گا، اور نہ ہی حرام رزق، کیونکہ جو رب نے حلال کر دیا وہ حلال، جو حرام کہہ دیا حرام، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اس طرح کروں گا کہ حضور مجھ سے راضی رہیں اور حضور مجھ سے خوش رہیں، کیونکہ سب سے بڑا علاج شیطانی اعمال کا، ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں ہم پر جادو آ گیا، ہم پر فلا آ گیا، جادوگری خود بذات خود ایک شیطانی عمل ہے۔ اور اجنہ جو شیاطین ہیں وہ جس طریقے سے گرفت میں آتے ہیں ان لوگوں کے جو بدعمالیوں کا شکار ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو طہارت رکھیے، پاکیزگی رکھیے، وساوس سے بچیے اور اعمال صالحہ کیجیے، تو کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ حضور کی سیرت کو اپنا علاج بنا کر زندگی میں ایک دوا کی صورت میں استعمال کریں اور شفا نہ ہو۔ کیا بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری روح جو ہے وہ وعدہ کر کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں زندگی گزارنے کا بہترین جو ہے طریقہ بتا دیا ہے، سنت دے دی، شریعت دے دی، تعلیمات دی ہیں قرآن حکیم میں۔ سب بعض لوگ جو ہیں، آپ نے ابھی تذکرہ بھی فرمایا تھا کہ بعض لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو شیطانی عمل ہے یہ غلط ہے، نقصان دہ ہے، وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ بعض لوگ جزوی طور پر اور بعض لوگ کلی طور پر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ یہ بتائیے کہ شیطانی کی پیروی کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ اچھا، جو میں نے عرض کیا تھا نا، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو بھی بیان فرمایا، اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات کوئی شخص اس کام کو برا سمجھتے ہوئے کر بیٹھتا ہے، کرتے ہیں، بعد میں نادم ہوتا ہے۔ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے، چونکہ شیطان کو قوت بہت دی گئی ہے،
کیونکہ جب فرمائیں کہ فخرج منہا فإنک رجیم وإنک علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا تو مردود ہے اور روز قیامت تجھ پر لعنت ہے. تو اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے سور پھونکنے تک، یعنی یوم یبعثون، جس دن اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے. تو فرمایا کہ انک من المنظرین، نفخہ اولا تک اسے مہلت ہے. تو اسے جواباً کیا کہا کہ مولا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اچھا ہاں تو نے مجھے راندہ بارگاہ کیا ہے، تو لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا طاق لگا کر، آنے نہیں دوں گا کسی کو. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے آؤں گا. اور طاقت اتنی ہے کہ حدیث پاک میں کہ ان الشیطان یجری کمجری الدم، فرمایا کہ بے شک شیطان تمہاری خون کی رگوں میں اس طرح جاری ہوتا ہے جیسا کہ رگوں میں خون جاری ہوتا ہے، اس طرح یہ تمہارے وجود میں تمہارے وجود میں اس طرح جاری ہوتا ہے جس طرح خون گردش کر رہا ہے. صحیح سر، ٹھیک ہے نا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا اب یہ مختلف طریقوں سے یہ وسوسے ڈالتا ہے، مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے. کبھی آپ کو بڑے وعدے دلائے گا، ہاں کہ میں بتا رہا ہوں نا، آپ کے دل میں خیال آئے گا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا جو کرو، یعیدہم ویمنیہم. اچھا کبھی تم سے وعدہ کرے گا، کبھی تمہیں امیدیں دلائے گا، آج کر لیتا ہوں کل نہیں کروں گا. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، میرا رب فرماتا ہے کہ سارے وعدے، اس کی ساری تمنائیں جھوٹی ہیں، اس کے وعدوں میں کبھی نہ آنا. ٹھیک ہے نا. اچھا کبھی جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں گے تو تمہیں فقر کی یاد دلائے گا. اچھا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ تمہیں فقر کی یاد دلائے گا تو تمہارا ہاتھ پیچھے ہو جائے گا. یا میں اللہ کی راہ میں کیوں دوں، اللہ کی راہ میں کیوں دوں، یا میرے بچے ہیں چلو میں ان سے فارغ ہو جاؤں، میں کر دوں گا. اسی طریقے سے کبھی تمہیں فحشاء کی طرف لے کر جائے گا اور اسے مزین کر کے پیش کرے گا، تمہارے اعمال کو، برے اعمال کو تمہارے سامنے مزین کر دے گا. افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے اعمال ایسے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں. اسی لیے آپ کئی ایسے لوگوں کو جب پکڑیں ان سے کہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو، ٹھیک تو کر رہا ہوں، وہ کبھی نہیں مانیں گے. وہ دلیلیں پیش کرنی، شیطانی دلیلیں پیش. اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں دلیلیں ڈال رہا ہے اور وہ اس کام کو اچھا سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. اچھا اب آ جائیے اس بات پر کہ شیطان کی پیروی سے نقصان کیا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کھلا دشمن اور ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن. اچھا یہ ایسا کھلا دشمن ہے، دیکھیں مثال کے طور پر آپ مجھے کہیں کہ مفتی صاحب یہ فلانا، آپ اس سے بچ کر رہنا، تو میں کہوں گا بھائی شاید بھائی میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو میں ان کی بات مان لوں. باپ جب کہے، ڈاکٹر صاحب جیسا بندہ کہے کہ یار یہ فلاں سے بچ کے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، مجھے بچنا لازمی ہے. ٹرسٹ ہوتا ہے انسان کا. جی ہاں، اللہ رب العالمین فرما رہے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب رب کریم فرما رہا ہے کھلا دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بچنا بہتر ہے، بچنا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے کہ کھلا دشمن ہے، بچ کے رہنا، اور ہمیں جانا بھی وہیں ہے، جواب بھی وہیں دینا ہے. جی کھلا دشمن ہے. اب یہ بھی فرمایا نا کہ تم اس کے پیچھے چلو گے نا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے. ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، یہ بھی فرما دیا کہ جس نے شیطان کی بات مانی نا، اس کو ولی بنا لیا، فرمایا کہ اس کے لیے ظاہری طور پر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ. اچھا اس کی میں مثال دوں، مثال یہ دوں کہ آپ کہیں پر ہائی وے پر جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ نا، اور آپ کے علم میں آ گیا کہ یار یہ راستہ میں نے صحیح نہیں چنا، ٹھیک ہے، میں بھٹک جاؤں گا، نقصان اٹھاؤں گا، بھٹک گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ میں نے صحیح نہیں چنا، اب یہ اس راستے پر اس وے پر جاتا ہوں، تباہ ہو جاؤں گا، منزل پر نہیں پہنچوں گا، اور تباہ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، منزل پر نہیں پہنچوں گا. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی فوری طور پر آپ یو ٹرن لینے کی سوچیں گے کہ میں صحیح راستے پر آ جاؤں. آپ آ سکتے ہیں، تھوڑا سا پیٹرول خرچ ہوگا، ٹھیک ہے، بہت مہنگا ہے پیٹرول، تھوڑا سا خرچ ہو جائے گا، نہیں سیدھے راستے پر آ جائیں گے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جنت کے راستے سے، سیدھے راستے سے آپ کو بہکا کر یہ جہنم کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ آپ نے یو ٹرن نہ لیا تو یہ تباہی اور بربادی ہے. اچھا پتہ ہے روز قیامت کیا کرے گا؟ یہ
کیا کرے گا؟ 13 پارے میں ہے وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. وہ کہے گا میں نے کیا کیا تھا؟ جب لوگ کہیں گے بھائی ادھر آ بات کر، تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا. میں کیا کیا تھا؟ میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی. میں نے تو ایک کام یہ کیا تھا، تمہیں بلایا تھا، تم بھی منہ اٹھا کر آ گئے. تو وہ باقاعدہ کہے گا کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج نہ تمہارے پاس کوئی قوت ہے نہ میرے پاس کوئی قوت ہے، جاؤ اپنا کام کرو. اور دوسری آیت کریمہ میں یہ بھی کہ انی اخاف اللہ. اچھا یہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نا قریش وہاں پر آنا نہیں چاہ رہے تھے. تو یہ سراقہ کی صورت میں آئے، سردار کی صورت میں آئے، کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو. اچھا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وانی جار لکم، میں سردار ہوں، میں تمہیں پناہ دوں گا، تم فکر نہ کرو. فلما تراءت الفئتان نقص علی عقبیہ. جب فرشتوں کا ظہور ہوا نا، جبرائیل اس کے پیچھے بھاگے. نقص علی عقبیہ، ایسا ہاتھ چھڑا کر بھاگا، وہ پیچھے آوازیں دے رہے. سراقہ سن تو صحیح، انہیں کیا پتا شیطان ہے. تو یہ شیطان کبھی بھی موقع پر تمہارا ساتھ نہیں دے گا، نہیں دے گا. تمہارا کھلا دشمن ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ایسے کھلے دشمن کے ساتھ ہم دوستی نہ کریں، اس کو کھلا دشمن سمجھے کہ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. میرا رب فرماتا ہے تمہارا دشمن ہے نا، اس کو دشمن سمجھنا، دوست نہ سمجھنا. تو ہمارے لیے یہ اجتناب کرنا لازمی ہے. لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی نہ کریں، لازمی ہے کہ اس سے دور رہیں. صحیح بات ہے. اچھا میں اصل میں کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، اور پھر دلیل قرآن حکیم کی ماشاءاللہ سے. اس کے بعد تو کوئی دوسری بات رہتی ہی نہیں ہے. آگے اور مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ناظرین کرام، روشنی صاحب کے لیے آخری سیگمنٹ ہے آج کے پروگرام کا. شیطان کی حقیقت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب اور محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب نے ہمیں جو ہے وہ شیطان کے وساوس، اس کے اعمال اور اس کی پیروی کے نقصانات کے حوالے سے کچھ اللہ تعالی کی جو ہدایات ہیں اور بیان ہیں وہ ہمیں بتایا ہے. اب ہم محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سر شیطان اصل میں انسان کو بہکاتا کس طرح سے ہے؟ بہکانے کا معاملہ تو بہت سادہ سا ہے، جو قبلہ مصطفیٰ صاحب نے بھی حدیث بیان کہتا ہے کہ سنوار کے سجا کے پیش کر دیتا برائی کو. اصل میں بہکانے کے لیے تو بہت سارے راستے ہیں نا. انسان کی سب سے بڑی کمزوری تعریف ہے. اچھا. کبھی تعریف کے ذریعے، اور کبھی تزیین و آرائش کے ذریعے، اور کبھی صنف نازک کے ذریعے، کبھی کردار کو کمزور کرنے کے لیے خواہشات نفسانی کے مضبوط کرنے کے ذریعے، اور پھر طاقت یہ کہ جو حدیث بیان کی قبلہ نے کہ آپ کے وجود میں جو خون ہے اس میں گردش اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ قلب سے لے کے ذہن تک کو آپ کے وہ کنٹرول کرتا ہے. صحیح. اور آپ جانتے ہیں جیسے آج کے دور میں بہت سارے جو نفسیات کے اندر سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر کس طریقے سے ایک عمل تنویم سے گزار کر کسی فرد سے وہ سب چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں جو اس کے دل میں، اس کے ذہن کے اندر ہیں. تو اگر ایک معمولی سا عامل یہ کر سکتا ہے تو شیطان تو اتنا بڑا عامل ہے جو بہت سو کو سکھلاتا ہے. تو پھر جب اس طرف جائیں آپ تو پتہ چلا کہ دنیا کی آلودگیوں میں الجھنے کے بعد، کیونکہ نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے مرکز کو اور شیطان کے عمل کو ختم کر کے پاکیزہ معاشرہ قائم کرتا ہے. صحیح بات. اور وہ جو رب سے اجازت لے کر آیا ہے تو رب کی طرف سے تو کہا گیا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہیں بھٹکیں گے نہیں. یہ یقین اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے تو یقین دلوا دیا اور کہا کہ جن کی زبانیں پاکیزہ اور دل پاکیزہ میں نے بنا دیے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی تیری لالچ میں آئیں گے، نہ تیری خواہش پر آئیں گے. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ یہ لکھا کہ شیطان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ کسی کے عمل کو برباد کروا دے، لیکن رحمان کے لیے اسے بچانا بہت آسان ہے کہ وہ اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے. کیا بات. تو جب رب کی محبت کو آپ ذکر کے ذریعے اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ، اور خاص طور پر صبح کی نماز جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کی جب آواز آتی ہے آپ اپنے سارے آرام کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب وقت
اس کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ رب وہ جو سنتیں آپ ادا کرتے ہیں اور جو آپ اپنے سجدے کو اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر کے پیش کرتے ہیں، تو رب کو اتنا پیار آپ پر آتا ہے کہ وہ آپ کے رزق کو بھی کھول دیتا ہے، کیا بات، آپ کے نصیب کو بھی بدل دیتا ہے اور آپ کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو آپ کوشش یہ کیجئے، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، برائی ہے، تو یہ سب کچھ شیطان اس لیے کرتا ہے کہ وہ شیطان کے 5 بیٹے ہیں، اچھا، اور اس پر بڑا تفصیلی طور پر علماء نے لکھا بھی، اور اس پر پورے نام موجود ہیں، ساری تفصیلات موجود ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے پروگرام میں تو میں اس پر نہیں جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیاء سعادت میں ایک جملہ لکھا، وہ لکھا کہ شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ اور بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کو ذکر کی صورت میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے اور باوضو رہیے۔ اور شیطان جب ساتھ ہو جاتا ہے نا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ آپ کے گھر سے بیماری پھر کبھی باہر نہیں جاتی۔ اچھا، شیطان آپ کے گھر کا حصہ بن جائے تو آپ سمجھیں کہ بے روزگاری اور آپ کے رزق میں بے برکتی، آپ کی تنگ دستی، وہ فقر جس سے وہ ڈراتا ہے، وہ سب آپ کے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا عمل کہا گیا ہے نا کہ کرو وبالوالدین احسانہ، آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ ماں باپ ہے، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نماز ہے، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اذان ہو رہی ہے۔ آپ اسکرین پر جب وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا میں آپ انوالو ہو کر چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا تخلیق کا عمل اس کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ تخلیق کا عمل تو یہ ہے کہ جب میں تمہیں پکاروں اور جب تمہاری زندگی خلوت و جلوت کی ہو تو پھر تم شیطان کے ہرکارے بن کر اس کے ساتھ نہ دینا۔ اور پھر پکارا بھی تو اللہ اکبر کہہ کے جاتا ہے نا، کہ سب چیزوں سے بڑا تو پھر وہ ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور کلمہ بھی آپ پڑھتے ہیں اور ہر شے کی نفی بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ صاحب مجھے سب کچھ بھی کرنا ہے، اور پھر شراب بھی پینی ہے، آوارگی بھی کرنی ہے، نائٹ کلبز کو بھی آباد کرنا ہے، حرام بھی کھانا ہے، اولاد کو بھی حلال کے بجائے حرام کھلوانا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک انجیکشن ایسا لگا لیا جو زہر کا ہے، اور پھر کہیں کہ آپ کو زندگی کی حرارت بھی ملے اور آپ زندہ بھی رہیں؟ تو موت کا انجیکشن لگانے کے بعد موت ہی ملے گی۔ اور یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، یہ سمجھے ابتدائی طور پر آپ کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ چراغ بجھا دینے سے اندھیرا ہی ہوتا ہے، اندھیرا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ نے صحیح فرمایا، مفتی صاحب بھی اتنی دیر سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کو ذکر کے ذریعے آباد کیجئے، نمازوں کی طرف رغبت کیجئے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، ممکن ہے کہ یہ بات تھوڑی سی مختلف ہو، کہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو یہ مت سوچئے کہ یار میری تو نماز قضا ہو گئی تو اب چھوڑو یار کوئی بات نہیں، یہ شیطان ہے جو آپ میں آ رہا ہے۔ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع کر دیجئے، رحمان کا کرم ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ آمین۔ سر، ہم نے شیطانی وساوس کی بات کی، شیطانی اعمال کی بات کی، شیطان کس طرح بہکاتا ہے یہ بات کر لی، اور پھر ابھی گفتگو کے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا بھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ شیطانی وساوس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی ایسا دشمن ہو کہ جس کو ہم دیکھ نہ پائیں اور وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہم پہ نظر جمائے بیٹھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ایسے کے پاس جاتے ہیں کہ جو اس سے بھی اوپر کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمارے وجود میں بھی انٹری مارتا ہے، اندر بھی ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی پناہ پکڑنی چاہیے جو اسے دیکھ رہا ہے، لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بار بار فرمایا، اور ایک چیز اور ہے تلاوت قرآن کریم۔ ان البیت الذی یتلی کتاب فیہ کتاب اللہ قل خیر ضاقت اہلہ خرجت منہ الملائکہ حضرت الشیاطین۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ گھر کے جس میں اللہ کی کتاب کو تلاوت نہیں کیا جاتا، خیر اور برکتیں کم ہو جاتی ہیں، اور گھر والوں کے دل آپس میں تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ملائکہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، شیاطین کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر کوئی نیک بندے کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں پر شیاطین حاضر ہوں تو پھر کیا
جہاں پر تلاوت قرآن کریم ہوگی وہاں پر خیر برکتیں بھی زیادہ ہوں گی، گھر والے بھی ٹھہریں گے، جی ہاں، اور گھر والے بھی خوش رہیں گے، اور اسی طریقے سے جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیاطین کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو پھر اس کے بعد ایک اہم چیز، نافرمانی الہی کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ایسے ناپسند کرے جسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے نا، فاروق اعظم کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لیفر من ذل عمر، میرے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ناپسند کرے، کیونکہ الا عبادک منہم المخلصین، اس نے بھی کہا کہ مولا میں تاکوں گا، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ شیطان بھی نا بڑا عجیب و غریب ہے، یہ بڑا ذلیل دشمن ہے، یہ کسی حال میں چھوڑتا نہیں ہے۔ جس طرح شکاری جب کسی کو شکار کرتا ہے نا تو کھانا لگاتا ہے، کوئی اس کی مرغوب جال بچھاتا ہے، جال بچھاتا ہے، تو شیطان بھی اس طرح امیدوں کے، تمناؤں کے، لمبی عمر کے جال بچھاتا ہے۔ جو چیز انسان پسند کرتا ہے وہاں کی جال بچھاتا ہے، پھر اس کے بعد پھنساتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑا جانور کسی ریوڑ پر حملہ کرتا ہے، پورے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا، بھاگتا ہے ایک کو علیحدہ کرتا ہے، کمزور کو علیحدہ کر کے پھر اس کے بعد اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان بھی کیا کرتا ہے کہ جو صحبت صالحین میں ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کمزور ایمان والا تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے تو تاک کر اس پر حملہ کرتا ہے، پھر خدا نخواستہ ایمان لے کر بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحبت صالحین بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے اجر عطا فرمائے۔ سر آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی، سر آپ نے بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور اصل میں یہ پروگرام، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی کہیں اس جماعت سے جو صالحین کی ہے کمزور ہونے کے لیے الگ ہو جاتا ہے اور شیطانی وساوس کا اعمال کا شکار ہو جاتا ہے، ہم اس سے بچ سکیں۔ تو سر محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، محترم ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، گفتگو ہوئی کہ شیطان کے لیے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کو بھٹکا دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو انسان بھٹک گئے ہیں ان کو شیطانی وساوس سے، شیطانی اعمال سے، شیطان کی طاقت سے، شیطان کے بہکاوے سے بچا لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جب چاہتا ہے تو سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے، یہ اسی کی طاقت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام طاقت جو ہے، تمام قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ تو کسی کے پاس قدرت ہے، نہ ہو سکتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو پھر ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ شیطانی وساوس وہ فائدے جو ہمیں نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ اعمال جو کہ انسانیت کے لیے یا پھر اللہ کی مخلوق کے لیے، اس کائنات کے لیے، ہمارے اپنے اعمال کے لیے نقصان دہ ہیں، ہم ان سے بچ کر اللہ کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں شیطانی وساوس اور اعمال سے محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔